امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے اور وہ ہے روس کے خلاف، جہاں پہ انہوں نے اپنے ایٹم بم، بلکہ اسے اگر آپ یہ کہیں کہ جوہری آبدوزیں جن کے اندر بیسکلی ایٹم بمز ہوتے ہیں، ان کو جناب ڈپیوٹ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، اور جس کی وجہ سے اب یہ کافی ٹینشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ چین نے ایک انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے J-20 اسٹیلتھ فائٹر طیارے جو ہے اس نے جاپان کے قریب آبنائے توسوشیما پر پرواز کی ہے اور اسے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا۔ بنگلہ دیش کی ایک یوٹیوبر سابقہ مس ایشیا گلوبل بھی ہیں، ان کا نام ہے جی اداکارہ شانتا پال، ان کو بھارت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیول چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، خبروں کے اوپر تبصرے اور تجزیے بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے ویڈیو کے آغاز کے اندر ہی کہ ہم نے ایک بڑا خصوصی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ، جو کہ کل آپ یعنی کہ اتوار کے دن آپ 12 بجے دیکھ سکیں گے۔ 12 بجے ہم اسے ریلیز کریں گے۔ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، محسن نقوی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، تمام ہی ٹاپکس جو ہے وہ ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کس سینئر سیاستدان کو جوتا مارنے لگے تھے، اور یہ ایک بڑا انکشاف ہے، یہ بڑی خبر ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو یہ پوڈ کاسٹ دیکھنا مت بھولیے گا، اس میں کافی زیادہ، بلکہ انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جو پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ اچھا جی، خبروں کی طرف جلدی آتے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے تھوڑا سا ذکر یہ کیا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ اناؤنس کیا کہ عمران خان صاحب کے جو دونوں صاحبزادے ہیں سلیمان اور قاسم، انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اور پاکستانی ہائی کمیشن میں جو ہے انہوں نے ویزا کی درخواست دی ہے۔ اب بعد میں یہ پتہ لگا کہ جناب وہ جو ان کا ویزا ہے، ظاہری بات ہے اسے جو ہے وزارت داخلہ کے پاس جو ہے وہ چلا گیا ہے، وزارت داخلہ اسے دیکھے گی۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو وفاقی وزارت داخلہ نے اپنے رد عمل دیا ہے، اور ان کے ذرائع نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے بیٹوں کی کوئی ویزا درخواست وزارت داخلہ میں فی الحال زیر غور نہیں ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ فیملی ویزا یا کسی بھی قسم کا ویزا وزارت داخلہ جاری نہیں کرتی، اور وزارت داخلہ کے بارے میں دعویٰ خلاف حقیقت ہے۔ اس نوعیت کا ویزا صرف ہائی کمیشن اور وزارت خارجہ کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ان کا ویزا جو ہے وہ وزارت داخلہ میں اس وقت زیر غور ہے۔ ویسے میرے لیے بھی حیران کن بات تھی کہ وزارت داخلہ میں وہ کیوں زیر غور ہے، کیونکہ عام طور پہ جو ہے یہ امیگریشن اور کسٹمز کا جو ہے وہ شعبہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے اس کے اوپر ایک رد عمل دیتے ہوئے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "You previously stated that the children have hold NICOPs. If this is true, they do not require visa to enter Pakistan. If they do need visas, that means they are not Pakistani nationals. What is the real truth behind it all?" وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا ان کے پاس نائکاپ ہے، اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کے پاس نائکاپ ہے، تو پھر اگر نائکاپ ہے تو پھر نائکاپ کو استعمال کرتے ہوئے تو آپ پاکستان میں انٹر ہو سکتے ہیں، آپ کو پاکستانی ویزا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پاسپورٹ کیوں آپ نے دینا ہے وہاں پہ، آپ نے کیوں پاکستانی ویزا لینا ہے۔ اب میری صرف ایک یہ تھیوری ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کی میرا خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے برٹش پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کرنا چاہیں گے اور پاکستان کا ویزا لے کے جو ہے وہ پاکستان میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا انٹری پوائنٹ آتا ہے، جب آپ پاکستان کے اندر انٹر ہوں گے، تو وہ بیسکلی اپنی جو انگلش ڈاکیومنٹس ہیں، یعنی کہ جہاں کے وہ شہری بھی ہیں، ان ڈاکیومنٹس کا وہ استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، تاکہ کل کو اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہو تو ان کو کم از کم برٹش ہائی کمیشن کا جو کور ہے وہ ضرور مل سکے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں۔ اگر وہ اپنے نائکاپس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں آتے ہیں تو پھر اس کے بعد شاید ان کو وہ کوریج نہ مل سکے جو برٹش ہائی کمیشن جو ہے انہیں دے سکتا ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے، میں نہیں جانتا کہ شاید یہی ریزن ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک تھیوری ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا ان کو ویزا ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے، قاسم اور سلیمان نے جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے، اور پیرس مورگن کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے۔ پیرس مورگن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بڑے پرانے دوست ہیں، اور مطلب میڈیا کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا شو جو ہے وہ بڑا ہٹ شو ہے، پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنے والد کے دوست کو ہی ایک قسم کا جو ہے وہ یہ انٹرویو دیا ہے۔ تو پیرس مورگن نے ایکچولی اس کے اندر بتایا، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال کی عمر سے عمران خان کی کرکٹ کا میں فین ہوں، اور وہ عمران خان کو سسکس میں نیٹ میں بالنگ کیا کرتے تھے، تب سے ان کو دیکھتے ہیں، اور وہ بہت نرم دل انسان تھے جو بچوں کو نیٹ میں بالنگ کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ انٹرویو کے دوران سلیمان نے بتایا کہ جی ان کے اپنے والد سے آخری ملاقات کو نومبر میں 3 سال ہو جائیں گے، اور ان سے آخری بار فون پر بات اس سال مارچ میں ہوئی تھی۔
قاسم نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ اپنے والد سے ہفتے میں ایک بار ضرور بات کیا کرتے تھے. سلیمان نے عمران خان کی جیل میں مشکلات کا ذکر کیا تو قاسم نے بتایا کہ اس جیل میں 10 افراد ہیپیٹائٹس سے مر چکے ہیں. پیرس مورگن نے سوال کیا کہ ڈو یو فیئر قاسم دیٹ ہی مے ڈائی ان دیر, کیا آپ کو لگتا ہے, آپ کو خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے جیل کے اندر؟ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی بات جو ہے اپنے والد کے بارے میں نہ سوچیں, لیکن ظاہری بات ہے ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب یہ خیال بھی جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا میں انہیں دوبارہ کبھی دیکھ پاؤں گا یا نہیں. انہوں نے کہا کہ اتنی دیر ہو چکی ہے کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا, ان سے ملاقات نہیں ہوئی, اور کافی دیر ہو چکی ہے کہ میری ان سے بات بھی نہیں ہوئی. سو میں اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی فرسٹریشن کا شکار, ڈسپریشن کا شکار جو ہے میں ہوتا جا رہا ہوں, جبکہ ہم لوگ بڑے پرائیویٹ لوگ ہیں, ہم لوگ پبلک لائف میں نہیں آتے اتنا. انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر ہم پبلک ڈومین میں آ بھی رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے ہم پریشان ہیں, جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. پیرس مورگن نے سوال کیا کہ آپ پاکستان جانے کا کیا پلان کر رہے تھے؟ تو قاسم نے جواب دیا کہ ہم جانا چاہتے تھے, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم وہ سب کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہمیں ان سے ملے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے. تو جب ہم نے جانے کا آئیڈیا فلوٹ کیا تو ہمیں پاکستانی حکومت میں شامل لوگوں کی طرف سے بتایا گیا کہ ہمیں گرفتار کر دیا جائے گا, اور پھر ہمیں دوسرے لوگوں کی جانب سے, فیملی ممبر سے, ان سائڈ سورسز وغیرہ کے ذریعے ایسی یعنی کہ گرفتاری کی وارننگز بھی ہمیں دی گئیں. لیکن پھر بھی ہم اپنے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, لیکن ہمیں ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پیرس مورگن نے دورہ امریکہ کے حوالے سے سوال کیا تو اس پہ سلیمان نے کہا کہ ہم اپنے والد کی رہائی کے لیے پرعزم ہیں, اور اس لیے ہم نے امریکہ کا دورہ کیا ہے اور وہاں کے سیاستدانوں سے ہم نے ملاقاتیں کی ہیں. ہم وہ سب کر رہے ہیں جو ہم باہر سے کر سکتے ہیں. اگر وہ وہاں پاکستان ہم نہ جا سکے تو پھر ہم بیسکلی پاکستان سے باہر رہتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ان کے لیے ہم جتنا کچھ بھی کر سکیں. پیرس مورگن نے سوال کیا کہ آپ کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. تو قاسم نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی میرے خیال میں اگر کوئی فرق پیدا کر سکتا ہے ہمارے والد صاحب کے لیے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرنیل سے بھی جو ہے وہ ہماری بات چیت ہوئی ہے, وہ ہمارے والد صاحب کا ایک بہت بڑا حمایتی ہے, اور اس نے جو ہے وہ پبلکلی ٹویٹ بھی کیا ہے میرے والد صاحب کی رہائی کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میرے والد کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک اچھا ریلیشن شپ ہوا کرتا تھا, دونوں سائڈ سے بڑی عزت کی جاتی تھی, اور جب دونوں وہ صدر تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو بڑا اچھا ٹائم جو ہے وہ دونوں نے اس وقت گزارا. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ایک بیان دے دیں تو وہ کسی طرح یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کر سکیں تو اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے کہ وہ ایک فرق جو ہے, ڈفرینس جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. قاسم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ انٹرویوز اس لیے دے رہے ہیں تاکہ امریکہ اور برطانیہ میں سیاستدان وہاں پہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر وہ لوگ بات کر سکیں. ایک اور سوال کے جواب میں سلیمان نے بتایا کہ ان کی ابھی تک برطانوی وزیر اعظم سے اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ چاہیں گے کہ ایسا ہو. البتہ والدہ کے ذریعے انڈائریکٹلی برطانوی حکومت کے کچھ عہدیداروں سے بات چیت ہوئی ہے. پیرس مورگن نے سوال کیا کہ آپ کا جنرل عاصم منیر کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو سلیمان نے کہا کہ جی میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جمہوریت کی عزت کریں اور لوگوں کی رائے کا جو ہے وہ احترام کریں. اور پچھلے سال جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو دھاندلی ہوئی تھی وہ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں, اور میں کہوں گا کہ رول آف لاء کی جو ہے وہ رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور ان کا جو مقدمہ ہے یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پاکستان جا کے, آپ کو لگتا ہے خدشہ ہے اس بات کا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل, ہمیں پوری طرح اس بات کا ڈر ہے, اس بات کا خدشہ ہے, اور ہم تو بڑی دیر سے ایکچولی پاکستان جانا چاہتے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, لیکن چاہے ابھی نہ ہو لیکن ہم ضرور ایک نہ ایک موقع کے اوپر پاکستان ہم ضرور جائیں گے. تو اس موقع کے اوپر جمیمہ خان نے ایکچولی ٹویٹ کیا اور پیرس مورگن کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اس انٹرویو کے لیے, والدہ نے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ کل منعقد ہوئی, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ دیگر سیاستدان بھی جو ہے وہ اس میں شامل تھے. مصطفیٰ نواز کھوکر کے فارم ہاؤس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ یہ اے پی سی جو ہے وہ بلائی گئی. انہوں نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا جس میں عمران خان, بشرا بی بی اور سیاسی اسیروں کی رہائی کا مطالبہ اور اپوزیشن لیڈرز کی 9 مئی مقدمات میں سزاؤں کی مذمت کی گئی. اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے, انہوں نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کیا. بعد میں میڈیا سے بھی جو ہے انہوں نے کچھ گفتگو کی. بہرحال اعلامیہ میں کہا گیا کہ ملک میں ہائبرڈ نظام کا خاتمہ کر کے نئے میثاق کے مطابق قانون کی حکمرانی, عدلیہ کی آزادی, منصفانہ الیکشنز اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مسائل حل کیے جائیں. اعلامیہ میں کہا گیا کہ مقننہ کے اختیار میں مداخلت کی کسی بھی آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے اور اداروں کے درمیان طاقت کی تقسیم کی
آئینی حدود پر عمل کیا جائے۔ اے پی سی نے ایس آئی ایف سی کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے اسے 18ویں ترمیم کی روح کے منافی قرار دیا اور اسے تحلیل کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ ایس آئی ایف سی کو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دی گئی زمین واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کانفرنس میں شریک جماعتوں نے اعلامیہ میں کہا کہ عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کی بحالی کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اس کے اوپر رد عمل دیا، ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جو مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوا، اور اپوزیشن جماعتوں کی اس حالیہ کانفرنس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر کا جو دورہ ہے جو کہ آج ایکچولی سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ آج پاکستان آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسے سبوتاج کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش ہے۔ جب بھی کوئی غیر ملکی ڈگنیٹری جو ہے وہ پاکستان آنے لگتا ہے تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ ایسا کچھ نہ کچھ کرتی ہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ نواز کھوکر کا خاندان ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے خاندانی اثاثوں سے متعلق بھی قوم کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر نے جیو نیوز سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی ہم 9 مئی کی مذمت کر چکے ہیں، 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ 9 مئی کی آڑ میں آپ ایک پارٹی کو سزا نہ دیں، پورے سسٹم کو ڈیریل نہ کریں، سیاسی نظام کو ختم نہ کریں۔ یہ بات درست ہے۔ عمر ایوب کو چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے فون آیا تھا، عمر ایوب کو چیف جسٹس سے ملاقات کا کہا گیا تھا، عمر ایوب جہاں موجود نہیں تھے۔ ملاقات کے حوالے سے ابھی اندازہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ عمر ایوب نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، ان کی چیف جسٹس سے ملاقات کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ عمر ایوب بڑی پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو فون آ جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چیف جسٹس کو خط ملا تھا، وہ ان پٹ لینا چاہ رہے تھے، یہ کچھ بعید نہیں ہے، اس سے پہلے بھی چیف جسٹس ایسا کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب حکومت پاکستان اور جماعت اسلامی کے درمیان حق دو بلوچستان تحریک کے حوالے سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد جماعت اسلامی نے لاہور پریس کلب کے سامنے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ سے اسلام آباد میں ملاقات کے بعد رکن صوبائی اسمبلی اور جماعت اسلامی کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان نے اعلان کیا کہ حکومت نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے۔ جماعت اسلامی اب اپنا دھرنا ختم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان میں دفعہ 144 جناب نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کی نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور اسلحے کی نمائش پر بھی 15 دن کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ 5 یا 5 سے زائد افراد کے اجتماع، دھرنے، ریلیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کے نقاب کرنے، منہ ڈھانپنے پر بھی پابندی ہوگی۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے پنجگور کے علاقے گورگو میں خفیہ اطلاع پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن کیا، جس میں 11 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ترجمات کے مطابق ایف سی کی 91ویں ون کے جوانوں نے رات گئے دہشت گردوں سے مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع انٹیلیجنس ذرائع سے بروقت ملی، جس کے بعد علاقے میں فوری یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باجوڑ کی تحصیل مامون میں قیام امن کے لیے منعقدہ جرگے کا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ جرگے میں مامون کے تمام قبائل مشران اور مقامی سیاسی رہنما شریک ہوئے۔ عمائدین کے مطابق شرکا سفید پرچم تھامے جرگے میں شریک ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف تحصیل مامون میں سیکیورٹی فورسز کا ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ تحصیل مامون کے تمام سکول سیکیورٹی حالات کے پیش نظر 1 سے 8 اگست تک بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ باجوڑ میں 3 دن کی مسلسل ہلچل کے بعد علاقہ عمائدین کے 50 رکنی وفد نے افغانستان سے آنے والے طالبان سے مذاکرات کیے، جنہوں نے ان عمائدین کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کل دوپہر 12 بجے تک کا، یعنی کہ آج دوپہر 12 بجے تک کا جو ہے وہ وقت مانگا ہے۔ جرگہ ذرائع کے مطابق جرگے جو 50 اہم عمائدین پر مشتمل تھا، جرگے کی قیادت باجوڑ امن جرگے کے چیئرمین گل کریم خان اور ہارون الرشید کر رہے تھے۔ جرگے میں علاقے سے 2 MPs ڈاکٹر حمید الرحمان اور انور زیب خان بھی شامل تھے۔ جرگے نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ آپ واپس افغانستان چلے جائیں یا ہماری آبادیوں سے پہاڑوں پر چلے جائیں، آپ کی موجودگی کی وجہ سے علاقے کے لوگ مشکلات سے دوچار ہیں، آپ واپس جانا چاہیں تو ہم حکومت سے راستہ دینے کی استدعا کر سکتے ہیں۔ طالبان نے جرگے کو جواب دیا کہ ہم ان معاملات پر افغانستان میں اپنی قیادت سے بات کریں گے، ہمیں کل 12 بجے دوپہر تک کا جو ہے فیصلہ کرنے کا وقت دیا جائے۔ اس کے علاوہ امریکی قونصل خانے نے جناب پاکستان میں تعینات سفارتی عملے اور شہریوں کو احتیاط کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ ترجمان امریکی قونصل خانے کا کہنا ہے کہ شہری پاکستان میں رش والے مقامات پر جانے اور غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عملہ شہری ہوٹلوں، شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس جانے سے گریز کریں، سفارتی عملہ شہری نقل و حرکت اپنی محدود رکھیں۔ اس کے علاوہ لاہور سے
اسلام آباد جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کالا شاہ کاکو اور مرید کے درمیان نالا ڈیک کے قریب خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی. ٹرین کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور 3 مکمل طور پر الٹ گئیں، جبکہ 25 سے زائد مسافر جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. حادثے کے فوری بعد مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور متعدد زخمی مسافر مدد کے منتظر رہے. ابتدائی طور پر امدادی ٹیمیں بر وقت نہیں پہنچ سکیں، جس پر مسافروں نے اپنی مدد آپ کے تحت ساتھیوں کو الٹی ہوئی بوگیوں سے نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں. حادثے کی اطلاع ملتے ہی 6 ریسکیو گاڑیاں جائے وقوع پر روانہ ہوئیں، جہاں شدید زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا. اس کی انیشل رپورٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرین کے درمیان جو جوائنٹس ہوتے ہیں شاید ان کا آپس میں کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹرین حادثہ ہوا ہے. لیکن آبویسلی ابھی ابتدائی رپورٹ ہے اور یہ حنیف عباسی صاحب جو وزیر ریلوے ہیں انہیں یہ رپورٹ ابھی دی گئی ہے. اس کی مزید تفصیلات بھی ابھی سامنے آئیں گی. لاہور کے حوالے سے خبر، لاہور کا جو رنگ روڈ ہے جناب وہ آج جزوی طور پر 8 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ بند ہوگا. رنگ روڈ مرمتی کام کے باعث بند رہے گا اور صبح 10 سے لے کے شام 6 بجے تک اس رنگ روڈ کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ملک میں چینی بحران کے بعد اٹھائے جانے والے حکومتی اقدامات کے نتیجے میں 2 شوگر ڈیلرز کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے. ذرائع شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ شوگر ڈیلرز کو ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا اور دونوں ڈیلرز کے نام ECL میں جو ہے وہ شامل تھے، جس کی وجہ سے انہیں روکا گیا ہے. راولپنڈی میں دریائے سواں کنارے پر مٹی سے بھرائی کر کے پلاٹنگ کرنے پر بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف جناب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر بحریہ ٹاؤن علی ریاض اور دیگر ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے. مقدمے میں ڈپٹی چیف ایگزیکٹو محمد الیاس، انجینئر محمد سلیم، GM کسٹمر سپورٹ چودھری جمیل کو بھی نامزد کیا گیا ہے. اور مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے علی ریاض کی حمایت پر دریائے سواں کنارے فلنگ کر کے پلاٹنگ شروع کر رکھی ہے. بحریہ ٹاؤن کا تمام سیوریج اور کیمیکل ملا پانی دریائے سواں میں شامل ہو رہا ہے. ٹاؤن انتظامیہ نے انسٹالمنٹ پلان کی غیر قانونی تشہیر کر کے پلاٹوں کی فروخت بھی شروع کر رکھی ہے. تو یعنی ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے اگینسٹ شکنجہ جو ہے وہ اور بھی کسا جا رہا ہے. تھانہ رواد پولیس نے بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے دفتر پر چھاپہ مار کر انجینئر محمد سلیم کو گرفتار کیا اور مقدمہ RDA کے اسکیم انسپیکٹر عمران حسین جعفری کی مدیت میں جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناب ایکس پر پوسٹ میں بتایا ہے کہ دنیا کا پہلا جدید ڈسٹ سسپینشن سسٹم جس میں 15 اینٹی اسموک گنز شامل ہیں لاہور پہنچ چکا ہے اور اس کی تنصیب کا عمل جاری ہے. انہوں نے بتایا کہ جدید فاگ کینن باریک پانی چھڑک کر فضائی آلودگی کے خطرناک ذرات بشمول PM10 اور PM2.5 یہ بیسیکلی جو ذرات یا مٹی ہوتی ہے یا پھر جو اسموک کے اثرات ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو ہوا سے صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ نظام لایا جا رہا ہے. اور یہ نظام پنجاب کے ریئل ٹائم ایئر کوالٹی مانیٹرنگ نیٹ ورک اور ماحولیاتی تحفظ فورس کے ساتھ منسلک ہوگا. آلودگی میں اضافے کی صورت میں یہ نظام خودکار طریقے سے فعال ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو ونٹر سیزن ہے اس میں اسموگ لاہور میں جو ہے وہ کتنی آتی ہے. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تو بہت ہی برا حال تھا. اس کے علاوہ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پچھلے دنوں ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں ایک ریٹائرڈ جو کرنل تھے وہ اور ان کی جو صاحبزادی تھیں وہ گاڑی میں سوار تھے. جب وہ گاڑی جو ہے وہ پانی کے بہاؤ سے جو ہے وہ ڈوب گئی تھی، اس کی ویڈیو فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اب کل جا کے جو ہے وہ جو گاڑی تھی اس کا تباہ شدہ ملبہ جو ہے وہ دریا سے برآمد ہوا ہے. ایک کرین کے ذریعے جو ہے اسے نکالا گیا. جمعرات کو راول ڈیم کے سپل وے کھلنے سے پانی گزرا تو گاڑی کا ایک حصہ ظاہر ہوا، جو دیکھنے پر امدادی اداروں نے کرین کی مدد سے گاڑی کو مٹی کے نیچے سے نکالا ہے. ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کی ابھی تک جو باڈی ہے وہ ریکور نہیں ہوئی، ہو سکی وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں. ان کی غائبانہ نماز جنازہ البتہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے. اور والد کی لاش جو ہے وہ تیسرے دن، اس حادثے کے تیسرے دن کے بعد جو ہے وہ ریسکیو 1122 اور امدادی اداروں کو مل گئی تھی. اور جبکہ گاڑی کا دروازہ اور بونٹ جو ہے وہ دریائے سواں پل GT روڈ کے نیچے سے ملا تھا. گاڑی کا باقی جو ڈھانچہ ہے وہ بھی وہاں سے برآمد ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے اور وہ ہے روس کے خلاف، جہاں پہ انہوں نے اپنے ایٹم بم، بلکہ اسے اگر آپ یہ کہیں کہ جوہری آبدوزیں جن کے اندر بیسکلی ایٹم بمز ہوتے ہیں ان کو جناب ڈپیوٹ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. یہ کل رات کو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور جس کی وجہ سے اب یہ کافی ٹینشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق روسی صدر دمتری میدوییف کے بیان کے بعد رد عمل میں جو ہے وہ جوہری آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے. سوشل میڈیا میں اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے روس کے سابق صدر اور روس کی سیکیورٹی کونسل کے موجودہ سربراہ دمتری میدویدیف کے اشتعال انگیز بیانات کے رد عمل میں 2 جوہری آبدوزوں کو مناسب علاقوں میں
متعین کرنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ اگر یہ بیانات محض الفاظ سے بڑھ کر کچھ نکلیں تو امریکہ اس کے لیے تیار ہو. الفاظ انہوں نے کہا بہت اہم ہوتے ہیں اور بعض اوقات غیر ارادی نتائج کا سبب بن سکتے ہیں. امید ہے یہ موقع ان میں سے ایک نہیں ہے. دمتری میدویدیو جو ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جس میں انہوں نے ٹرمپ کی جانب سے روسی معیشت کو مردہ قرار دینے پر سوویت دور کے ڈیڈ ہینڈ کا ذکر کیا تھا. ڈیڈ ہینڈ جو ہے وہ سوویت دور کے اس خفیہ اور نیم خودکار نظام کا نام ہے جس دشمن کے کسی حملے میں روسی قیادت کے خاتمے کی صورت میں بھی روس کی جانب سے جوہری میزائل لانچ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا. تو بیسکلی میدویدیو کی جانب سے جب یہ بات کی گئی تھی تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ جی ہم اپنی سبمرین جو ہیں وہ رشیا کے قریب لا کے کھڑے کر رہے ہیں جس کے اندر ایٹمی طاقت بھی وہاں پہ موجود ہے, یعنی کہ ایٹم بم بھی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جناب چین نے ایک انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے J-20 اسٹیلتھ فائٹر طیارے جو ہے جسے مائٹی ڈریگن بھی کہا جاتا ہے اس نے جاپان کے قریب آبنائے توسوشیما پر پرواز کی ہے. انتہائی سخت مانیٹرنگ والے علاقے میں پرواز بظاہر مکمل طور پر ان ڈیٹیکٹڈ رہی, یعنی کہ وہ چونکہ اسٹیلتھ ہیں ان کو ریڈار کے اوپر ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جہاز نے جو ہے وہاں پہ فلائی کیا ہے اور اسے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا. یہ خبر ویسٹرن انٹیلیجنس کے بجائے چین کے سرکاری ٹی وی نے جو ہے وہ فخریہ طور پہ پیش کی ہے. امریکی, جاپانی اور جنوبی کوریا کے ریڈار سسٹم کے گھنے نیٹ ورک اور طاقتور تھارڈ اینٹی میزائل سسٹم کے باوجود پرواز اتحادی فضائی دفاع کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے. تاہم چین کے اس دعوے پر شکوک و شبہات کی وجہ بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ مطلب چین جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا جہاز اس ایریا سے ہو کے آ گیا ہے لیکن اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے وہ ہے جناب کہ بنگلہ دیش کی ایک یوٹیوبر جو کہ سابقہ مس ایشیا گلوبل بھی ہیں, ان کا نام ہے جی اداکارہ شانتا پال, ان کو بھارت میں گرفتار کر لیا گیا ہے. بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کلکتہ پولیس کے افسران نے کرائے کے فلیٹ پر چھاپا مارا جہاں انہیں غیر قانونی اشیاء ملنے کی توقع تھی, بینڈ سبسٹنسز. تو لیکن وہاں پہ جعل سازی کے دستاویزات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ یہ جو ماڈل تھیں یا سابقہ مس ایشیا گلوبل تھیں ان کے پاس جو ہے جعلی دستاویزات وہاں سے مبینہ طور پہ ملی ہیں. ان کی عمر جو ہے وہ 28 سال بتائی جاتی ہے اور جب یہ چھاپا مارا گیا ہے تو ان کے پاس سے متعدد جعلی بھارتی دستاویزات کے ساتھ انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے پاس سے 2 آدھار کارڈ, ووٹر آئی ڈی, راشن کارڈ اور یہاں تک کہ ایک پان کارڈ بھی جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. شانتا پال ماضی میں بنگلہ دیشی ایئر لائن کے لیے کیبن کرو کے طور پہ کام کرتی تھیں. بعد میں انہوں نے کلکتہ میں فوڈ ولاگر اور ماڈل کے طور پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور انہوں نے مقبول یوٹیوب چینل بھی چلایا جس میں وہ اسٹریٹ فوڈ ٹورز اور گھریلو پکوان کی ویڈیوز شیئر کرتی تھیں اور ان کے ہزاروں سبسکرائبر جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس خاتون کو جو ہے وہ انڈیا کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.